الصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، شریعت اسلامیہ نے ہم لوگوں پر دو طرح کی ذمہ داری ڈالی۔ ایک ذمہ داری حقوق اللہ کی اور دوسری ذمہ داری حقوق العباد، اللہ کے حق اور بندوں کے حق۔ آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی کوشش، جتنی فکر، وہ بھی بہت کم ہے حقوق اللہ کو ادا کرنے کی ہو رہی ہے۔ اتنی کوشش، اتنی فکر، اتنی ذمہ داری حقوق العباد کے لیے نہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین ہے۔ اب ہم نے سمجھا کیا ہے حقوق العباد میں، بھائی کسی کا کوئی مال دبا لیا یہی حق العبد ہے، صرف وہی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے سوال کیا کہ مفلس کون؟ مفلس کون؟ اب ظاہر ہے جب لفظ مفلس بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں بھی ایک ہی بات آتی ہے، بھائی جس کے پاس کھانے پینے کے مسائل ہو، ضروریات زندگی جس کے پاس نہ ہو وہ مفلس۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دے دی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی پر ناحق الزام لگا دیا، کسی کا حق مانگ لیا، کسی کا حق دبا لیا۔ نیکیاں بہت لے کر آئے گا، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہوئے ہوں گے تو اس کی بنیاد پر وہ نیکیاں ان لوگوں کو دی جائے گی جس کو گالی دی ہوگی، جس کو برا کہا ہوگا، جس پر الزام لگایا ہوگا، جس کی حق تلفی کی ہوگی۔ اور جب وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے گا۔ یہ حدیث بڑی ہم لوگوں کے لیے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والی حدیث ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، خود نبی علیہ السلام کی بات ہے۔ یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے، کوئی مفتی کی بات نہیں ہے، حدیث کی بات ہے۔ اب آج کل اسی حدیث شریف کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو جی میں آیا کسی پر الزام لگا دیا، قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن کیا کرنا پڑے گا؟ ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، دیکھیے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر انصاف والا کون؟ ایک صحابی خود آئے اور آ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلط کام ہو گیا، بدکاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر ادھر آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پھر اس طرف مڑ گئے، پھر کہا کہ مجھ سے بدکاری ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اس بات پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کر لیا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر، اب نبی سے بڑھ کر شرم والا کون ہو سکتا ہے؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ کنواری لڑکی جتنی شرم والی ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شرم و حیا تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے شرم و حیا والے ہونے کے باوجود جب وہ شخص جو اقرار کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں انکتہ، کیا تو نے اس کو چودا؟
حدیث شریف بڑے سے بڑے محدث بھی اس کا ترجمہ یہی کریں گے. ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے، اب اگر جیسا بھی میں نے ترجمہ کیا بہت سے کو جھٹکا لگا ہوگا، لیکن محدثین نے ترجمہ یہی کیا. یہاں بات کو ثابت کرنا ہے، سمجھ رہے ہو. اب ہم تو ماشاءاللہ کسی کے بات کچھ سنا، تو نے فلاں نے ایسا کام کیا، کچھ سنا ایسا ہو گیا، سنی سنائی بات پر ہم لوگ چلا دینے کے عادی ہیں. حقوق بھائی کچھ نہیں تو خاموش رہو، ہم نے سب کا ٹھیکہ تو لیا نہیں ہے، ہم نے سب کا ٹھیکہ تو لی. اور اگر ٹھیکیداری بنے ہو تو پھر تحقیق کرو، ٹھیکیدار ہی بنے ہو تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر انصاف کرو. لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو حقوق العباد کا معاملہ دیکھیے، اس کا تعلق زبان سے بھی ہے، اس کا تعلق ہاتھ سے بھی ہے، اس کا تعلق مال کو دبانے کے اعتبار سے بھی ہے، اس کا تعلق میراث سے بھی ہے، اس کا تعلق انصاف سے بھی ہے. اب ہم اس کو بالکل بھول گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تھے نمازی، لیکن ولایت ملنے سے پہلے وہ تھے ڈاکو، لٹیرے تھے. وہ کون تھے؟ لٹیرے تھے، نمازی تھے. لیکن جب کسی کو بھی لوٹتے تھے تو اس کا نام، تاریخ، پتہ لکھ لیتے تھے، کیا لیا وہ بھی لکھ لیتے تھے. اور اتنے نمازی تھے کہ ان کی ٹیم میں اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تو اس کو باہر کر دیتے. سمجھ رہے ہو. ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، اس کو انہوں نے لوٹا، تو اسی قافلے کا ایک شخص قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے. اب وہ تلاوت کر رہا ہے اور یہ آیت کریمہ پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے؟ بس یہ سننا تھا کہ فضیل بن عیاض کی پوری کیفیت بدل گئی. کہنے لگے، بلا یا رب قد آن، بلا یا رب قد آن. کیوں نہیں میرے رب وہ گھڑی آ گئی، کیوں نہیں میرے رب وہ گھڑی آ گئی. چنانچہ انہوں نے وہ جس کا نام عطا پتہ لکھا تھا ان کو تلاش کر کر کے ان کا مال واپس لوٹایا، توبہ کی اور وہ مال واپس لوٹایا. ایک یہودی کے 40,000 درہم باقی تھے، وہ ان کے پاس نہیں تھے. اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بھائی فلاں وقت، بولے ہاں میں معاف نہیں کروں گا جب تک تم مجھے وہ 40,000 ادا نہ کرو. تو کہا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تم جو چاہو مجھ سے خدمت لے لو، تم جو چاہو مجھ سے، اس کے عوض میں کیا لے لو؟ مجھ سے خدمت لے لو. بھائی تھوڑے پہلے سے آگے آ کر بیٹھو، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے. ہم کرکٹ کے گراؤنڈ پہ نہیں بیٹھے بھائی، اللہ کے واسطے آگے آؤ. فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، یہ سہولت یا جو مزاج بیٹھ کوئی معذور ہے الگ بات ہے، ورنہ آگے آگے بیٹھو. یہ مجلس کے آداب میں سے. فرشتے آواز نہیں گھیرتے، فرشتے مجلس گھیرتے. آواز تو بیت الخلاء میں بھی آتی ہے. فرشتے تو ہمارا مزاج وہ ہونا چاہیے. بھائی دھندا کرنے بیٹھتے تو دور دور کھڑے رہتے ہم لوگ دکانوں پر، بلکہ پاس میں کوئی فلٹر، کوئی گراہک بازو میں جانا نہیں چاہیے. آؤ بہن، آؤ بھائی، آؤ بہن، آؤ بھائی. وہاں کوئی دکانیاں نے کھڑے رہے ادھر، کوئی نہیں کرتا ہے. یہ مجلس کے آداب میں آگے آ کر بیٹھے، آگے جگہ کو پور کر. بولے جمعہ کا دن ہے بھائی، اور جمعہ میں تو ویسے بھی اگر یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، صفحے لگ گئی ہے اور پھلانگ کے آنا، اب وہ پھلانگ کے آنے والوں کے گناہ کا ذمہ دار ہم بنیں گے، جلدی آنے والے. بھائی پہلے سے جو بھی آئے وہ آگے آ کر بیٹھے. تو فضیل اس یہودی نے کہا کہ بھائی میں نے تو یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک تو 40,000 درہم ادا نہیں کرے گا وہاں تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا. فضیل بن عیاض نے کہا بھائی اس کے وجہ کوئی خدمت لے لے. حضرت فضیل وہاں لگ گئے. اس نے حضرت فضیل کے مزاج کو دیکھ کر اس کو بھی حیرانی ہوئی. پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ تکیے کے نیچے یہ درہم کی تھیلی ہے،
وہ مجھے دے دو. حضرت فضیل ابن عیاض نے وہ تم مجھے دے دو گے, میں تم کو دے دوں گا, تم مجھے دینا تو قرضہ ادا ہو جائے گا, درہم ہے. حضرت فضیل نے وہ تھیلی لی, ان کو دی, اس نے دیکھا 15 درہم تھے. تو اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے, تم پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. یہودی کہہ رہا مجھے کیا کرا دو, پہلے کلمہ پڑھا دو. بولے پہلے کلمہ پڑھا دو مجھے. اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے ساتھ دوسرے 70 لوگوں نے کلمہ پڑھا, ایمان لائے. اور پھر اس یہودی نے یوں کہا کہ میں نے اپنی کتاب میں یہ بات پڑھی تھی کہ امت محمدیہ کے افراد جب سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور جب اللہ سے ان کا تعلق بن جاتا ہے تو وہ مٹی پر بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بن جاتا ہے. یہ میرے تکیے کے نیچے جو تھیلی تھی اور جو بیگ تھی وہ درہم اور دینار نہیں تھے, وہ مٹی ہی تھی. تو جب آپ کا ہاتھ اس پر پڑا تو وہ دینار درہم بن گئے. تو میں نے سوچا کہ یہ سچے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے کس طرح ادائیگی کا معاملہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے رہا ہے, کس کا کیا حق ہے معلوم کر کر کے دے رہا ہے, حالانکہ لوٹا تھا. اب ہم کو تو معلوم ہے بھائی فلاں کا یہ حق ہے, فلاں کا یہ حق ہے, فلاں کا یہ حق ہے, پھر بھی ہم بالکل بے فکر ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, دیکھیے حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے, بڑا نازک معاملہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے پہلے کس طرح اس کی ادائیگی کا اہتمام تھا اور ابھی کتنی بے فکری ہے. بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی کو ایک پلاٹ بیچا. اب پلاٹ بیچا تو اس نے جو زمین میں گڑھا کیا جس کو ہم کھڈا کہتے ہیں, تو اس گڑھے میں سے, اس کھڈے میں سے سونے اور چاندی کی بیگ نکلی. تو وہ اس آدمی کو تلاش کرنے گیا اور کہا کہ بھائی میں نے تو زمین خریدی تھی, یہ سونا چاندی نہیں خریدا. تو وہ کہہ رہا بھائی میں نے تو زمین بیچ دی, اس پہ جو بھی ہے وہ تیرا, میں کیا کروں. اب لڑائی اس میں ہو رہی ہے. اب یہاں تو ہم تو اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں, یا اللہ تیرا ایسا تو بہت ایماندار آدمی ہو یار. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ دونوں گئے. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں نے تو صرف پلاٹ ہی خریدا تھا, یہ نہیں خریدا. وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں نے اس کو زمین بیچ دی, تو زمین میں جو کچھ بھی وہ اس کا ہو گیا. وہ رکھنے کو تیار نہیں اور وہ آدمی لینے کو تیار نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم میں کسی کا لڑکا, بولے ہاں میرا لڑکا ہے. بولے لڑکی, بولے ہاں میری لڑکی ہے. وہ دونوں کا نکاح کرا دیا اور وہ دونوں کے نکاح میں وہ چیز دے دی. سمجھ رہے ہو؟ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین اور ٹیڑھا ہے. ہم معلوم کریں اس کو. حقوق العباد میں میراث کا معاملہ بھی ہے, حقوق العباد میں میراث کا معاملہ بھی ہے. اور یوں سمجھو ہمارے معاشرے میں, تقریباً مسلم معاشرے میں بہت کم گنے چنے گھر ہوں گے جہاں ایمانداری سے میراث کی تقسیم ہوتی ہوگی. ایک صاحب کہنے لگے, 5 وقتہ نمازی کہنے لگے شریعت کے فتوے کی بات مت کرو. کیا امید رکھیں گے مسلمانوں سے؟ اگر یہی بات, شریعت کی خلاف ورزی کی بات اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے, ہم جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور خود مسلمان کہتا ہے بھائی شریعت کی بات مت کرو, تو بھائی گیتا کی بات کریں گے, رامائن کی بات کریں گے, مہا بھارت کی بات کریں گے. یہ خود مجھے کسی نے جواب دیا تھا کسی مسئلے میں. میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں. شریعت کی بات مت کرو, فتوے کی بات مت کرو. کوئی دیکھیے ایک بات یاد رکھے, اگر ہم نے کسی کا مال دبایا, دبائیں گے ہم, استعمال کرے گی اولاد اور ڈنڈے ہمیں پڑیں گے. یہ طے شدہ بات. اور کسی کو رلا کر ہنسنے کی تمنا مت رکھنا. آخر کچھ تو بات تھی کہ قرآن میں مستقل سوا رکوع یوصیکم اللہ, کہ اللہ رب العزت نے اس سوا رکوع کے اندر پورے حقوق بتا دیے کس کو کیا ملے گا. ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, کر لو چیلنج, اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں. تو میراث نہ دینا بھائی پہلی فرصت. ابھی ایک مسئلہ ہے اب کہ بھائی فلاں سال میں جب ہم نے دکان خریدی تھی
تو اس وقت ابا نے فلاں، تو اس وقت کی قیمت لگاتے ہیں. تو زکوٰۃ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ سونا جو خریدا ابھی کی قیمت لگا. سمجھ رہے ہو؟ کوئی دیتا نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو دیتے ہیں. اور یہ یاد رہے، جو کسی کا مال ناحق، سن لو حدیث شریف میں آتا ہے، کسی کی معمولی زمین بھی اگر ہم نے دبا لی، قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر اس کی گردن میں پہنایا جائے. کر لو تیاری. اولاد کو خوش رکھنے کے لیے اور اولاد کی خوشحالی کو باقی رکھنے کے، دیکھیے سینکڑوں لوگوں کے تجربات آپ لوگوں کے سامنے ہوں گے کہ بہت سو نے کسی کو بالکل ستیہ ناش کر دیا تو پھر بعد میں آج ان کی اولاد روڈ پر ہے. سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں واقعات ہیں. تو یہ، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تقسیم میراث اٹھا لی جائے. لوگ میراث کو تقسیم ہی نہیں کریں گے. تو میرا ڈیولپ کیا ہوا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میرا ابا نے جب یہ دکان خریدی تھی نا میرا بھائی پیدا نہیں ہوا تھا. میں نے کہا ثابت کر دو تمہارے باپ کی اولاد نہیں. 5 وقت نمازی کی بات کر رہا ہوں، دینی ٹھیکیدار سمجھے جانے والوں کی بات کر رہا ہوں. تقسیم میراث خدا کے واسطے بھائی، بہنوں کا حق ہے، بھائی کا حق ہے، اس کو دو، دباؤ نہیں. اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو چھوڑنے پر مجبور نہ کرو. اللہ کی لاٹھی میں آواز. حقوق العباد میں جو سب بھائی جو ساتھ میں رہتے ہیں نا، 3 4 5 6 بھائی ساتھ میں ہیں، اس میں ایماندارانہ رویہ بھی ہے. آج وہ نہیں ہو رہا، بہت کم ہے، بہت کم بھرے سے ہے کہ جہاں بالکل ایمانداری کے ساتھ چلتے. ورنہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے چلا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کر چلا، کوئی حرج نہیں. آج تو یہاں صاف کر، اللہ تجھے صاف کر دے. انصاف کا معاملہ بہت، اسی لیے دیکھیں بیرونی ممالک میں کیا ہوتا ہے، اور بروڈا میں بھی کئی گھروں میں خود میں نے طے کروائے ہیں کہ بھائی تنخواہ طے ہر مہینے بھائیوں کی، بھائی اتنے پیسے لینے. لڑکے کام کر رہے ہیں ساتھ میں تو لڑکوں کی بھی تنخواہ، نہیں کر رہے بولے سائڈ پر. اب وہ نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے. اب بھائی میں نے 50 لے لیے، دوسرے نے 100 لے لیے، کسی نے 25 لیے. جو جتنا طاقتور وہ اتنا کھینچ رہا ہے. جس کی دیکھیے اگر کسی کے 10 بچے ہیں اور کسی کا 1 بچہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی پارٹنر بھائی ہے، بچے نہیں ہے. سن لو، پارٹنر کون ہے؟ بھائی پارٹنر ہے. انصاف کا تقاضا یہ کہ بھائی وہ 10 بچے ہیں تو 9 بچے کی جو کھلا پڑ رہی ہے نا اس کا عوض وہ بھائی کو دو. وہ نہیں ہو رہا. تو یہ بھائی اس میں ایک تنخواہ 1 روپیہ بھی نہیں لینا ہے. بھائی تنخواہ طے کرتے بھائی 25,000 50,000 30,000 20,000 بس 20 جتنے بھائی ہیں، 4 بھائی 5 بھائی 2 بھائی کتنے لے کے چھٹے ہو جائیں. پھر اگر زیادہ لے رہے اس کو اوپر میں لکھو. وہ ہمارے معاشرے میں نہیں. میرا لڑکا آئے گا وہ لے کر چلا، اس کا لڑکا آیا وہ لے کر چلا، میرے پاس جو ہے وہ میں نے لے لیا. ہم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، رب کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. ہم سب کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، رب کو بیوقوف ہم نہیں بنا سکتے. جس کا جو حق ہے خدا کے واسطے دینے کی عادت رکھو. ایک بھائی روپے کی بات تو بہت دور، 1 پیسہ بھی اگر کسی کا ناحق دبایا ہوگا، 1 پیسہ، جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکے. اور عام طور پہ جو سمبھو میلے ہوتے ہیں اس میں بہت کم ایسے گھر ہیں کہ جہاں ایماندارانہ چلے. جس کے پاس جو ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حقوق العباد کا معاملہ ہے. یہ معاملہ کس کا ہے؟ ابے ہم تو بھائی اس میں واندھا کیا، حرج کیا ہے؟ ارے بھائی کیا قیامت کے دن ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، دودھ پیتے بچے کو، بھائی تو بہت دور ہے. بھائی کا معاملہ تو بہت دور. قیامت کے دن اب ماں کی شفقت کتنی بڑی ہوئی، لیکن قیامت کے دن
وہ ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی، اپنی فکر اس کو. حضرات صحابہ کرام میں حقوق کی ادائیگی کا معاملہ اتنا زبردست تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کچھ کہہ دیا. ابوبکر صدیق کو احساس ہوا، اس کو کہا کہ بھائی تم مجھے بھی گالی دے دو. بولے میں نہیں دوں گا. اللہ کے نبی کے پاس کیسے لے گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہو کہ مجھے میں نے جو کہا اس کو مجھے ایسا کہہ دے. اب ابوبکر صدیق کو کون کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا میں نے معاف کیا. اب ہم کو کوئی ہاں کیا بول کیا کرنا ہے تیرے؟ معافی کی بات تو بہت دور. دیکھیے دادا گیری بہت چلتی رہی ہے. بہت سے نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور. بہت سے نادا ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور. ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. جو طاقت پہ اپنی ناز کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لے. جو طاقت پہ اپنی ناز کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سن لے. بیاں ہم خالق کونین کے اوصاف کرتے ہیں. جو کہلاتا ہے جنگل کا شہنشاہ وہ بھی ہے مجبور. سنا ہے شیر کے دانتوں کو کوے صاف کرتے ہیں. شیر جس علاقے میں ہوتا ہے نا کئی کلومیٹر تک کوئی جانور نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ شکار کر لیتا ہے اتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ منہ کھلا رکھ کر بیٹھ جاتا ہے. تو کوے اس کے منہ سے گوشت کو نوچ کر لے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو بھائی حقوق العباد کی ادائیگی، اپنے بھائیوں کے حق، بہنوں کے حق، آپس میں اگر سمبھو میلا ہے انصاف کا معاملہ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، جو جی میں آیا وہ بول دیا، قیامت کے دن ثابت کرنا پڑے گا. اور ہم نہیں کر پائیں گے. بھائی ہم نے ٹھیکہ لیا لوگوں کو برا بھلا کہنے کا. میں سوال کرتا ہوں، ہم کیا کوئی چودھری ہے؟ ہم کوئی قاضی ہے؟ اللہ نے ہم کو قاضی کے طور پہ بٹھایا ہے؟ ہمارا انتخاب اس کے لیے اگر فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. نقصان اپنا ذرا بھی نہ کیجیے. نقصان اپنا ذرا بھی نہ کیجیے. ہوتا نہیں بھلا تو برا بھی نہ کیجیے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین ہے. فکر کریں. ہم ایک کاغذ میں لکھ کے، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم تو یہ بات بار بار کہتے ہیں، ایک کاغذ میں لکھ کے کس کو کیا دینا ہے. ہم کو تو یاد کیا رہتا ہے کیا لینا ہے. کیا دینا ہے؟ بولا مطلب گھر جیسے یار اب کیا تو یار چھوڑنا یار اب اتنے میں کیا خود کو لینا ہو تو بولے دیکھ بھائی حساب کوڑی کا 32 لاکھ کی تو دوسرے کے لیے بھی سوچنے بھائی ایسا تو لینے کا ترازو الگ دینے کا الگ. بھائی حقوق العباد کی ہم فکر کریں. حقوق العباد کی کیا کریں؟ اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے جب تک بندہ، اور کسی کو زبردستی معاف نہیں کرانے کا. آج کل بہنوں کے بارے میں تیرے کو چاہیے تو بول میں ابھی دے دوں، تو بیچاری گھبراتی ہے کہ بھائی نہیں بھائی میرے کو نہیں چاہیے، بھائی میرے کو نہیں چاہیے. خوش دلی تم ہاتھ میں دو پھر دیکھو نہ کہتی ہے. اب ہاتھ میں دیتے نہیں ہے تلوار لٹکتی رکھتے. کوئی بھائی کمزور ہے کیا کہتا ہے بول دیکھو پھر نہیں بھائی کوئی واندھا نہیں کر لے بھائی کر لے. کب تک کرے گا؟ اللہ کی لاٹھی میں آواز دی. اللہ تیری نسلوں کو ضائع کر دے گا یہ طے شدہ بات، کیونکہ حرام کا مال پیٹ میں گیا. کون سا مال گیا ہے؟ حرام کا پیٹ میں گیا ہے. تو نہیں دیکھے گا تو تیری نسلیں تو دیکھے گی کہ کہاں جا رہے ہیں. تو بھائی ہم نیت کریں کس کا کیا حق ہے، کس کو کیا دینا ہے. کسی کو گالی دی ہے معافی مانگنے جا. دنیا کی ذلتی بہتر ہے آخرت کی ذلتی کے مقابلے، بلکہ عزت بڑھے گی. بھائی میں نے فلاں وقت تمہاری غیبت کی تھی میرے کو معاف کر دو، میں نے یہ الزام لگایا تھا بھائی مجھے معاف کر دو. اب یہاں کیا ہوتا ہے، یہ شب برات آئے گی نا بڑی راتیں نا، اس میں
تو واٹس ایپ کے اوپر اتنے معافی نامے گھومتے ہیں، تو تیرے کو پہچانتا ہے کون؟ اب تو نے جس کا حق مارا ہے اس کو ڈائریکٹ تو معافی مانگ لے ڈائریکٹ جا کر. اب اس سے ڈائریکٹ معافی نہیں مانگتے، گروپ میں ڈال دیا. اب اس میں 5 آدمی پہچان والے ہیں، 245 جس کو پہچانتے نہیں، اور وہ 5 آدمی کا ہماری معافی سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں، میں تو جبرائیل کا نواسا ہو گیا، میں نے تو کیا معافی نامہ بھیجا. ڈائریکٹ معافی مانگ جس سے کر رہی ہو اس سے. آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو جب قبر میں رکھا گیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کو خطاب کر کے ابو ذر غفاری نے کہا، اے قبر تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ آپ علیہ السلام کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ ہے. قبر سے یہ آواز آئی، قبر حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اعمال کے اعتبار سے معاملہ ہوگا. نبی کی بیٹی اور وہ خود بھی پاورفل. ہم کوئی بڑے باپ کی اولاد نہیں ہے اور ہم اتنے نیک بھی نہیں، پھر ہم لوگوں کے حق مارے، حق دبا لیں. جس کا جو حق ہے اس کو لکھ لے بھائی کس کو کیا دینا ہے. کوئی زبردست میں معاف کرے، تم نے معاف کیا کہ نہیں، دیکھو معاف کر دو بھائی، تم کو یہ چاہیے کہ نہیں. جس کا جو ہے اس کو دے دو خدا کے واسطے، پھر دیکھیے آپ کو برکت بھی ملے گی. آج کل جو پریشانی آتی ہے نا، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں یہ بات نقل کی ہے، بہت سے گناہوں کی سزا رزق کی تنگی ہے. آدمی کما کما کے کنگال اور دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بھنگار، کباڑی کے لائق، نہ دین کا نہ دنیا. آج نیت کرو کہ جس کا جو حق ہے ہم اس کو ہم شروعات تو کریں بھائی. اب بہت سے کیا کہتے تھے، کسی کے جھگڑے میں پڑا تھا تو بھائی اپنے دینے کا ناکا کہتا ہوں میں، پر یہ لے لو اپنے دینے کا. تو اس کو کہا میں نے بھائی شریعت سے ہے، شریعت کی بات مت کرو. ایک جھگڑے میں گرا میں، بولے میں بھائی کو دینے جا رہا ہوں، میں نے کہا یہ انویسٹ کرا تو یہاں سے جو نفع آئے گا نا اس کے عوض یہ دوں گا میں. تو تیرا نفع کب آئے گا بھائی، تو بیچے گا کب اس کو؟ سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے شریعت کو جتنا فالو کریں گے شروع میں ایسا لگے گا کہ تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے برکتوں کے دروازوں کو کھولے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہماری عقل کے بالکل باہر بات ہوگی. اور بھائی ایمان والوں کو تو بھروسہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ ہونا چاہیے. ہم بھروسہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بھروسہ؟ تو بھائی ہم بالکل طے کریں. بھائی کوئی کا قرضہ ہے وہ بھی لکھے، یہ نہیں کس کے لیے نہ تیرے باقی ہے، اس کی جا کے بھائی ٹھیک ہے دیکھ بھائی فلاں وقت تو شاید میں نے تو ابا کے پاس سے 10,000 روپے لے تو ابا کا انتقال ہو گیا، میں انشاءاللہ اتنے دن میں پہنچا دوں گا. بھائی میں نے فلاں وقت تیرے پاس سے یہ لیا تھا، میں ان سے تھوڑا تو میرے کو راحت دے، میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دوں گا. بھائی یہ دنیا والے یہ بینک کی لون اور یہ ٹیکس یہ برسوں پرانا یہ لوگ نکال سکتے تو اللہ نہیں نکالے گا؟ ارے وہ اللہ نکالے گا کہ نہیں نکالے گا؟ تو بھائی جہاں فکر ہم حقوق اللہ کی کرتے ہیں وہیں پر حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کریں. اللہ رب العزت ہم تمام کو حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.